بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی ضبط دے نہ جلال دے، مجھے صرف اتنا کمال دے، مجھے اپنی راہ پہ ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے۔ تیری رحمتوں کا نزول ہو، مجھے محنتوں کا صلہ ملے، مجھے مال و زر کی ہوس نہ ہو، مجھے بس تو رزق حلال دے۔ میرے ذہن میں تیری فکر ہو، میری سانس میں تیرا ذکر ہو، تیرا خوف میری نجات ہو، سبھی خوف دل سے نکال دے۔ تیری بارگاہ میں اے خدا میرے روز و شب ہے یہی دعا، تو رحیم ہے تو کریم ہے، مجھے مشکلوں سے نکال دے۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ دوستو، آج کل پریشانیاں اتنی بڑھ چکی ہیں کہ انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ کچھ لوگ اپنی تعلیم 22 سال کی عمر میں مکمل کر لیتے ہیں، مگر ان کو 5 سال تک کوئی اچھی نوکری نہیں ملتی، اور اسی انتظار میں رہ جاتے ہیں کہ ہمیں اچھی نوکری مل جائے۔ اور کچھ لوگ بغیر نوکری کے بہت کچھ حاصل کر لیتے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ 50 سال کی عمر میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کسی کمپنی کے CEO بن گئے ہیں، اور کوئی 25 سال کی عمر میں اپنی کمپنی بنا لیتے ہیں، اور وہ جو 25 سال والے ہوتے ہیں ان کا کب سے انتقال ہو چکا ہوتا ہے، جو 50 سال والے ہوتے ہیں وہ 90 سال تک حیات رہتے ہیں۔ اسی طرح بہترین روزگار ہونے کے باوجود کچھ لوگ ابھی تک غیر شادی شدہ ہیں، اور کچھ لوگ بغیر روزگار کے بھی شادی کر چکے ہیں، اور روزگار والوں سے زیادہ خوش ہے۔ اوباما 55 سال کی عمر میں ریٹائر ہو گیا، جبکہ ٹرمپ 70 سال کی عمر میں شروعات کرتا ہے۔ کچھ لیجنڈ امتحان میں فیل ہونے پر بھی مسکرا دیتے ہیں، اور کچھ لوگ 1 نمبر کم آنے پر بھی رو دیتے ہیں۔ کسی کو بغیر کوشش کے بھی بہت کچھ مل گیا، اور کچھ ساری زندگی بس ایڑیاں ہی رگڑتے رہے۔ اسی بنیاد پر ضروری نہیں ہے کہ ہر کسی کو ہر کچھ مل جائے۔ ظاہری طور پر ایسا لگتا ہے کہ کچھ لوگ ہم سے بہت ٹائم زون میں، اس دنیا میں ہر شخص اپنے آپ سے آگے نکل چکا ہے، اور شاید ایسا بھی لگتا ہے کچھ ہم سے ابھی تک پیچھے بھی ہیں، لیکن ہر شخص اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہے، اپنے ٹائم زون میں ٹھیک ہے، اپنے وقت کے مطابق ٹھیک ہے۔ بس ان سے حسد مت کیجیے، اپنا وقت کا انتظار کیجیے اور اطمینان رکھیے۔ نہ آپ کے حسد سے اچکا کچھ ختم ہوگا، اور نہ اسی طرح آپ کے جلنے کوڑنے سے اس پہ اثر ہوگا۔ جو اللہ تعالیٰ نے اس کا رزق، اس کا مال، اس کی قسمت میں لکھ دیا ہے وہ ملے گا، اس کو ضرور ملے گا۔ اللہ رب العزت جو کائنات کا سب سے عظیم الشان ہے، اس نے ہم سب کو اپنے حساب سے ڈیزائن کیا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کون کتنا بوجھ اٹھا سکتا ہے، کس کو کس وقت کیا دیتا ہے۔ اپنے آپ کو رب کی رضا کے ساتھ باندھ دیجئے، اور یقین رکھیے کہ اللہ کی طرف سے آسمان سے ہمارے لیے جو فیصلہ اتارا جاتا ہے وہ بہترین ہوتا ہے۔ خوش رہیں، سلامت رہیں۔ ہر کسی کی یہ نہیں ہوتی پریشانی کہ کوئی کس وجہ سے پریشان ہے، اس کو کیا غم ہے، کوئی کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بعض دفعہ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ انسان کا خربوزہ بھی پھیکا نکل آتا ہے، وہ پریشان بیٹھا ہوتا ہے، اس کا تربوز بھی لال نکل نہیں آتا، سفید ہوتا ہے، اس کو یہ پریشانی ہو جاتی ہے کہ میں لے کے آیا ہوں تربوز اور میرا تربوز لال نہیں نکلا۔ آپ کو کیا پتہ وہ گھر سے نکلا ہو، وہ تربوز کاٹ کے آیا ہو، آپ سمجھیں کہ وہ بیگم سے لڑ کے آیا ہو۔ ایسا نہیں ہوتا۔
اللہ ہم بہتر جانتا ہے۔ اب ہم اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ ایگزامینیشن کی جو پالیسی آئی ہے وہ کیسی ہے۔ کچھ طلباء کے سوالات تھے اور انہی سوالوں کو مد نظر رکھ کے ہم ان کے جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ اکثر یہ پوچھا جاتا ہے جی کون سے طلباء کو اگلی کلاس میں پروموٹ کیا گیا ہے؟ تو وہ طلباء جنہوں نے اس سال 9 یا 11ویں کا امتحان دینا تھا، وہ طلباء جنہوں نے پچھلے سال 9 یا 11ویں کا امتحان دیا تھا مگر مارکس کم ہونے کی وجہ سے اس سال دوبارہ 9 یا 11ویں میں داخلہ بھیجا تھا، ان کو پروموٹ کر دیا گیا ہے۔ ان طلباء کو اگلی کلاس میں کیسے پروموٹ کیا گیا؟ یہ پوچھا جاتا ہے کیسے پروموٹ ہوا؟ ایسے طلباء اگلے سال 10 یا 12ویں کا امتحان دیں گے، اس بنا پر ان کو 9 اور 11ویں میں مارکس دے دیے جائیں گے۔ ان طلباء کی چونکہ پیپر نہیں ہوئے لہٰذا ان سے اگلے سال داخلہ فیس بھی نہیں لی جائے گی۔ اسی طرح ایک اور سوال تھا جن طلباء کے اس سال 10 کے امتحان ہو چکے ان کا کیا فیصلہ ہوا ہے؟ تو ان کے لیے یہ ہے کہ جون سے طلباء کے پیپر کی مارکنگ ہوگی اور ستمبر میں باقاعدہ طور پر رزلٹ دے دیا جائے گا۔ رزلٹ کی ڈیٹ یہی ہے کہ ستمبر میں ان کا رزلٹ آئے گا۔ ایسے طلباء کا سبجیکٹ وائز رزلٹ بھی مینشن ہوگا۔ اور سوال ہوتا ہے جی پریکٹیکل میٹرک کے پریکٹیکل نہیں ہوا تو ان کا کیا ہوگا؟ پریکٹیکل امتحان نہیں لیا جائے گا۔ کلاس 9 اور 10 میں متعلقہ مضمون میں مارکس کی بنیاد پر اس فارمولے سے مضامین کے پریکٹیکل کے مارکس کیلکولیٹ کیے جائیں گے، یعنی کہ 50% مارکس آف پریکٹیکل آبٹین مارکس، یعنی جو آپ کے سبجیکٹ میں مارکس ہے، اور ڈیوائیڈ کریں گے، تقسیم کریں گے ٹوٹل مارکس پہ، اور 50% مارکس یعنی اس کے پریکٹیکل ہیں تو اس کی یہ کیلکولیشن اس طرح بنتی ہے۔ فرض کریں کہ کسی کے فزکس کے پریکٹیکل امتحان کے 30 نمبر ہوتے ہیں، ان کا 50% 15 بنتا ہے، یعنی 30 کا 50% 15 بنتا ہے۔ تھیوری کے کل مارکس میٹرک فزکس کے 120 ہوتے ہیں۔ اگر ایک طالب علم بورڈ میں اس مضمون میں 120 میں سے 100 نمبر لیتا ہے تو اس کے پریکٹیکل مارکس یہ بنیں گے، 100 کو ڈیوائیڈ کر لیں 120 پر، پھر اس کی ملٹیپلائی کر لیں گے 15۔ اس کو آپ کیلکولیٹ کریں، یعنی آپ اس کی پرسنٹیج نکالیں، 100/120 ضرب 15، تو اس کے جو پرسنٹیج نکلے گی وہ 12.5 بنے گی، اور 15 مارکس جو تھے وہ اس کے 30 میں سے 15 ملنے تھے اور تھیوری میں سے 12.5 ملے، 15 وہ ہو گئے اور 12 یہ، ان کو ہم ٹوٹل کریں گے تو اس کے مارکس ملیں گے 27.5، 27 یا 28 مارکس اس کو اس کے پریکٹیکل میں ملیں گے، یعنی فزکس میں بچے کو 27 یا 28 نمبر پریکٹیکل میں دیے جائیں گے۔ باقی مضامین کے پریکٹیکل مارکس بھی اسی طرح کیلکولیٹ ہوں گے۔ اور سوال تھا جی میٹرک سپلی والوں کا کیا ہوگا؟ تو ایسے طلباء جن کی 1 تا 3 سپلیاں ہیں وہ پاس کر دیے جائیں گے۔ ان کو پاس کرنے کا میتھڈ یا طریقہ یہ ہے کہ اگر 9 میں سپلی ہے تو 9 میں باقی مضامین کے مارکس کو جمع کریں اور مضامین کی تعداد پر تقسیم کریں، تو جو ایوریج مارکس آئیں گے تو وہ اسی حساب سے ان کو پروموٹ کر دیا جائے گا، یعنی سم آف مارکس ٹوٹل مارکس ان سبجیکٹس ادر دین سپلی، جو بھی سپلی کے سبجیکٹس ہوں گے ان کو ٹوٹل مارکس پہ جو اس کے پاس ہیں اس پہ ڈیوائیڈ کیا جائے گا۔ اس طرح جو ایوریج نمبر ہوں گے وہ فیل مضامین میں لگ جائیں گے اور پاس کر دیا جائے گا۔ اس کو آپ دوبارہ ذہن لیں کہ اگر 9 میں سپلی ہے تو 9 میں باقی مضامین کے مارکس کو جمع کریں، جو یعنی اس کے کلیئر نہیں تھے ان کو آپ جمع کریں اور ان کی مضامین کی تعداد پر تقسیم کریں، جو ایوریج مارکس آئیں گے وہ اس کے حساب سے دوسرے سبجیکٹ بھی اس کے پاس ہو جائیں گے۔ اگر کوئی اسٹوڈنٹ صرف 2 میں سپلی والا تھا تو اس کے لیے یہی فارمولہ ہوگا،
اگر کسی کے نہم دہم دونوں میں سپلیاں تھیں تو بھی یہی فارمولہ لگایا جائے گا۔ جن طلباء کے پاس ہونے کا آخری چانس تھا ان کو اسی فارمولے کے تحت مارکس دے کر پاس کیا گیا ہے، یعنی جن کی سپلیاں تھیں 1 یا 2 سبجیکٹ میں تو ان کو وہ پاس کر دیے جائے گا۔ اگر آپ کو فارمولہ کی سمجھ نہیں آ رہی تو وہ ان کو کلیئر کر دیا جائے گا، پاس کر دیا جائے گا، ان کو فیل نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح ہے انٹر پارٹ 2 کے طلباء یعنی سیکنڈ ایئر کے طلباء جنہوں نے اس سال پہلی بار پیپر دینا تھے، ان کا کیا ہوگا؟ ان طلباء کو 3% اضافی نمبر دے کر پاس کیا گیا ہے۔ ایسے طلباء کو سبجیکٹ وائز رزلٹ نہیں دیا جائے گا۔ رزلٹ کارڈ پر صرف کل مارکس کا آپشن ہوگا، تاہم رزلٹ کارڈ کا حتمی فیصلہ ہونا بھی باقی ہے۔ ہو سکتا ہے سبجیکٹ وائز مارکس کے لیے کوئی انتظام ہو جائے، تاہم ابھی تک فیصلہ یہی ہے کہ کل حاصل کردہ مارکس کا 3% اضافی دینا ہے، تو ہر مضمون کے انفرادی مارکس رزلٹ کارڈ پر نہیں ہوں گے۔ ان کے لیے بھی فارمولہ ہے، فارمولہ یہ ہے کہ 2 ملٹیپلائی آبٹین مارکس ان پارٹ 1، پھر اسی طرح آبٹین مارکس ان پارٹ 1 ملٹیپلائڈ 0.03۔ اس کو اس طرح آپ کو سمجھ نہیں آئے گا، اس کے لیے علیحدہ سے ہم کیلکولیٹ کر کے یوٹیوب چینل ہمارا جو ہے GIT آن لائن سروسز پر اس میں مکمل فارمولہ بنا کے دے دیں گے، تو آپ کو آسانی سے سمجھ آ سکے کہ اس کا کیا طریقہ بنایا گیا ہے اور کیا ہے۔ واضح ہے یہاں تک کہ فارمولہ بورڈ کا خود کا جاری کرے گا یا ہر بورڈ اپنی طرف سے بنائے گا، لیکن یہی ہے کہ وہ اسی فارمولے کے تحت ہوگا۔ پریکٹیکل جو بھی ہیں تو اسی طرح پارٹ 1 مضامین کی بنیاد پر پریکٹیکل میں مارکس دیے جائیں گے، تاہم ہر پریکٹیکل مضمون کے 50% مارکس سب کو ملیں گے، جیسے میٹرک میں تھا اسی طرح FSC میں ہوگا۔ باقی 50% تھیوری بیسڈ کیلکولیٹ ہوں گے اور پارٹ 1 کے تھیوری مارکس کو بنیاد بنایا جائے گا۔ یہ 50% مارکس فزکس بایو کیمسٹری میں 15 جبکہ کمپیوٹر میں 25 یعنی 25 ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر فزکس میں پریکٹیکل کے کل 30 نمبر ہوتے ہیں اور تھیوری پارٹ 1 میں کل 85 مارکس ہوتے ہیں۔ اگر ایک بچے کو تھیوری میں 85 میں سے 75 نمبر ہیں تو اس کے پریکٹیکل کے مارکس یوں لگیں گے، یعنی 50% مارکس آف پریکٹیکل پلس آبٹین مارکس ان سبجیکٹ، اس کو ڈیوائڈ کر لیں گے ٹوٹل مارکس ان دیٹ سبجیکٹ، پھر ملٹیپلائی کریں گے 50% مارکس آف پریکٹیکل ان دیٹ سبجیکٹ، یعنی 85 میں سے کسی کے 75 ہیں تو 75 کو ڈیوائڈ کر لیں گے 85 پہ، یعنی 75/85 ملٹیپلائی 15 کر لیں گے، 15 کر لیں گے۔ اس کا جو بھی پرسنٹیج آئے گی وہ آتی ہے تقریباً 13.23۔ آپ اس کو کیلکولیٹ کر کے دیکھ لیں گے، اور 50% کا مطلب ہے 30 میں سے 15 مارکس ملیں گے، ٹوٹل کریں گے اس کو 28.23 یعنی 28 مارکس اس کو پریکٹیکل میں مل جائیں گے۔ فزکس پریکٹیکل 30 میں سے 28 نمبر ہوں گے۔ باقی مضامین کے مارکس بھی اسی فارمولے سے نکالے جائیں گے۔ اسی طرح اور سوال تھا جی جو بچے امپروومنٹ والے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ امپروومنٹ کیٹیگری ایسے بچے جو صرف پارٹ 2 امپروو کر رہے تھے، ان کو پارٹ 1 کے مساوی نمبر پارٹ 2 میں ملیں گے۔ پریکٹیکل کے سابقہ مارکس وہی رہیں گے، وہ تبدیل نہیں ہوں گے۔ کیسے؟ آبٹین مارکس ایکول اب 2 ملٹیپلائی مارکس ان پارٹ 1 پلس پریویس ایئر مارکس ان پریکٹیکل، اس طرح ان کو ایکول کر کے نمبر لگائے جائیں گے۔ ایسے بچوں کو متعلقہ سبجیکٹ میں دونوں سال ریپیٹ امپروومنٹ کیٹیگری، ایسے بچے جو کچھ مضامین کے مارکس کو دیکھا جائے گا اور جس سال میں زیادہ نمبر ہوں گے ان کو 2 سے ضرب دے کر اس سبجیکٹ کے کل مارکس بن جائیں گے، جب پریکٹیکل مارکس وہی رہیں گے جو پہلے تھے۔ فرض کریں ایک بچے نے فزکس کو امپروو کیا اور اس کے پارٹ 1 میں مارکس 40 تھے جبکہ پارٹ 2 میں مارکس 75 تھے، تو ایسے بچے کو پارٹ 1 میں سے 75 نمبر دے دیے جائیں گے، یعنی فزکس میں بچے کے مارکس جو پہلے 115 بن رہے تھے اب بڑھ کر 150 ہو جائیں گے۔
اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کو پیرلل رکھا جائے گا، یعنی اگر کسی نے مطالعہ امپروو کی ہے تو اس کو اسلامیات کی بنیاد پر مارکس ملیں گے۔ ایسے طلباء کلیئر کریں، ان کو اگر کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی، بات سمجھ نہیں آئی کہ ہم ریپیٹ کرنے امپروو کریں، کیٹیگری ہے، اس طرح کے مختلف ایسے اسٹوڈنٹ جو پارٹ 1 اور پارٹ 2 مکمل، تاہم غالب امکان یہ ہے کہ ان کو کیٹیگری 3 میں رکھا جائے گا، بصورت ایسے بچے کمپوزٹ امتحان کا حصہ بنیں گے جو کہ اگست میں لیا جائے گا۔ ہر طالب علم جو بھی ہے انفرادی علیحدہ بورڈ کی ویب سائٹ پر، جو کہ اس کی مزید ڈیٹیل جلد ہی جاری کی جائے گی، جن سے طلباء کی کنفیوژن ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح انٹر سپلی والوں کا کیا ہوگا؟ ایسے طلباء جن کی 1 تا 2 سپلی ہیں وہ پاس کر دیے جائیں گے، ان کو پاس کرنے کا میتھڈ بھی یہی ہے۔ اگر 11 میں سپلی ہے تو 11 مضامین کے مارکس وہ جمع کریں گے اور مضامین کی تعداد پر تقسیم کریں گے اور ایوریج مارکس آئیں گے۔ فارمولہ یہی ہوگا، سم آف مارکس ان سبجیکٹ ادر دین سپلی سبجیکٹ ڈیوائڈ کر لیں گے ٹوٹل نمبر آف پاسڈ سبجیکٹ۔ اس طرح جو ایوریج نمبر ہوں گے وہ فیل مضامین میں لگ جائیں گے اور پاس کر دیا جائے گا۔ اگر کوئی بچہ صرف 12 میں سپلی والا تھا، یعنی کہ 11ویں نہیں 12ویں میں سپلی والا تھا، 11ویں میں اس کو کوئی سپلی نہیں ہے، 12ویں میں سپلی ہے، تو اس کے لیے بھی یہی فارمولہ ہوگا۔ اگر کسی کی 11ویں اور 12ویں دونوں میں سپلیاں تھیں تو بھی یہی فارمولہ لگایا جائے گا۔ جن طلباء کا پاس ہونے کا آخری چانس تھا ان کو اسی فارمولے کے تحت مارکس دے کر پاس کیا جائے گا۔ چلیں جی، آپ کو تو مبارک ہو، جن کا آخری چانس تھا وہ سب پاس ہو جائیں گے، اب ان میں سے کوئی فیل نہیں ہوگا۔ اچھا، اسی طرح جن بچے کو اسپیشل امتحان تھے، اسپیشل چانس دیا گیا تھا، تو ان کے لیے کمبائن امتحان تھا۔ جو ایڈیشنل مضامین کے پیپر دے رہے تھے، مثال کے طور پر بچے جو FA کمبائن کا پرچہ دینا چاہتے تھے، ان کا امتحان اگست میں ہوگا۔ وہ اس لیے وہ میتھس کا پیپر دیں گے۔ وہ جو بچے پہلے انٹر میں بایو پڑھی، اب ایڈیشنل سبجیکٹ دینا چاہ رہے تھے، ایڈمیشن بھیجا ہوا تھا، تو وہ دوبارہ داخلہ نہیں بھیجنا پڑے گا، صرف بورڈ کو بتانا پڑے گا۔ جن بچوں کو اس پالیسی پر اعتراض ہے وہ کیا کریں گے؟ ایسے بچے، ایسے اسٹوڈنٹس 15 جولائی تک بورڈ کو اطلاع دیں گے کہ اس کا طریقہ کار بورڈ جلد جاری کر دے گا۔ ایسے بچے اس سال امتحان نہیں دے سکیں گے، ان کا امتحان اگلے سال یعنی 2021 میں لیا جائے گا۔ اسی طرح اگر اب کسی کا کوئی بھی کویسچن ہے، کوئی بات ہے، تو وہ پوچھ سکتے ہیں، کوئی بات کر سکتے ہیں، کوئی کنفیوژن ہے۔ اگر فارمولاز کی سمجھ نہیں آئی تو ہمارے یوٹیوب چینل GIT آن لائن سروسز پر ہم یہ مکمل فارمولہ دے دیں گے، طریقہ سمجھا دیں گے۔ تو آپ یوٹیوب چینل پہ جائیں گے، وہاں دیکھیں گے، سرچ کریں گے GIT آن لائن سروسز، تو ان فارمولاز کی کمپلیٹ ڈیٹیل سمجھائیں گے، وہ اس میں دی ہوئی ہوگی، تو آپ اس کو چیک کر سکیں گے۔ اگر کسی دوست کا کوئی کویسچن، کوئی سوال، کوئی بات پوچھنا ہے تو وہ ابھی ہم سے پوچھ سکتا ہے۔ جی، 2-3 منٹ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اگر آپ کا کوئی کویسچن ہے تو جلدی سے آپ پوچھ سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، معلوم کر سکتے ہیں۔ کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آئی اس حوالے سے، یا اگر آپ ہمارے GIT آن لائن سروسز میں جا کے کمنٹس باکس میں وہاں جا کے آپ کمنٹس کر دیں گے تو آپ کو آپ کے مطلوبہ سوال کا جواب دے دیا جائے گا۔ اسی طرح یہ آپ جو ویڈیو ہے اس کو شیئر کریں گے تاکہ کافی لوگوں کے اس کو کنفیوژن ہے تو وہ یہ ہے کہ ان کی کنفیوژن دور ہوگی، کیونکہ یہ فارمولہ ذرا مشکل ٹائپ اس طرح سمجھانے والے ہیں جو سمجھ جاتے ہیں، جنہوں نے پہلی بار پیپر نہیں دیے، سپلی دے رہے تھے، یا ان کو تو سمجھ آ سکتی ہے۔ کچھ طلبہ پریشان ہوتے ہیں تو اس میں پریشانی کا کوئی مسئلہ پریشانی والے نہیں ہے، تو آپ کوشش کریں اس مسئلے کو سمجھنے کی۔ اور اسی طرح کسی کو کوئی دوبارہ امتحان دینا چاہتا ہے تو وہ اپنے دوبارہ سے امتحان دے سکتا ہے، ایڈمیشن بھیج کر وہ ان کا دوبارہ سے آپ کا پیپر لیا جا سکتا ہے۔ باقی اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ ٹھیک ہے جناب، اوکے، اللہ حافظ۔